چند احکام آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے، روزمرہ ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو کہ مبتلا بھی۔ آج کا عنوان ہے مہیا اور آمادگی۔ یہ بعض احکام شرعیہ اس کے متعلق ہے کہ انسان کو آمادہ رہنا چاہیے اور آمادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، پہلا مسئلہ مستحب ہے یہ کہ انسان جو ہے فی الفور نماز میں داخل نہ ہو جائے۔ انسان بس نیت کریں، تکبیر پڑھے، بس داخل ہو جائے، اس طرح سے نہ ہو، بلکہ جو آہستہ آہستہ نماز کی تیاری کریں اور آمادہ ہو جائیں۔ یعنی مثلا انسان وضو کے بعد پہلے انسان اذان دیتا ہے، پھر اقامہ کہتا ہے، اور پھر دعائیں وارد ہوئی ہیں، اور جب نماز میں آپ نیت کرتے ہیں وہاں پہ بعض آداب ہیں، اور اسی طرح تکبیر کے ساتھ کچھ آداب ہیں، ان کی رعایت کریں۔ آہستہ آہستہ سے انسان آمادہ ہو جائیں نماز کے لیے، یکدم داخل نہ ہو جائیں۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ مستحب ہے کہ انسان آمادہ ہو جائیں، یہ آمادگی کے لیے ہے۔ انسان آہستہ آہستہ اذان کہیں، پھر اقامہ کہیں، پھر دعائیں، پھر نماز میں داخل ہو جائیں۔ یہ ایک۔ نمبر 2، نماز جماعت میں جب آپ سے پہلے جو صف آپ کے آگے جو پہلی صف ہے، آپ سے آگے والی صف، وہ اگر تکبیرۃ الاحرام کہنے کے لیے آمادہ ہیں، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ ابھی تکبیر پڑھنے والے ہیں، یہ لوگ بالکل تیار ہیں، تو پیچھے آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں ان سے بھی پہلے۔ وہ تیار ہیں، آپ کہہ دیں، یہ اتنا جائز ہے۔ آپ اقتداء کر کے نیت کر کے تکبیر پڑھ سکتے ہیں، یعنی ان کی آمادگی آپ کے لیے زمینہ ہے کہ آپ جماعت میں تکبیر پڑھ سکتے ہو، جماعت میں داخل ہو سکتے ہو، آپ اقتداء کر سکتے ہو۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی شخص اپنے شہر میں موجود ہے، ابھی تک سفر پہ روانہ نہیں ہوا، وہ سفر کے لیے تیاری کی ہے، اپنے آپ کو آمادہ کیا سفر پہ جانے کے لیے۔ مثلاً آپ نے اپنا سامان وغیرہ جمع کیا، ٹکٹیں وغیرہ لے لی ہیں، اور آپ نے مثلاً اپنا آمادہ ہو چکے، لیکن ابھی تک شہر میں موجود ہیں۔ جب تک شہر میں موجود ہیں نماز اس کی پوری ہوگی۔ ابھی آپ نے بیگ میں سب کچھ تیار کیا، ابھی آپ نماز پڑھ کے جانا چاہتے ہیں، اذان ہو گئی ظہرین کی، مثلاً آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے، اس وجہ سے کہ چونکہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، تیاری ہے، آپ نماز کو قصر نہیں کر سکتے۔ نماز کہاں سے قصر ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں اور شہر کی باہر ایسی جگہ پہنچیں جہاں پہ شہر کی دیواریں نظر نہ آئے، شہر کی اذان سنائی نہ دے، وہاں سے آپ نے نماز پڑھنا ہے، پھر آپ کی نماز قصر ہوگی۔ 4 رکعتی نمازیں وہاں سے قصر ہوں گی، 2 رکعتی پڑھیں گے۔ تو جب تک آپ حد ترخص تک نہیں پہنچے، بھلے آپ سفر کرنا شروع بھی کریں، گاڑی میں بیٹھ آپ چلا گیا، لیکن ابھی شہر کے اندر ہے، آپ نماز پڑھنا چاہیں، نماز پوری ہوگی۔ حد ترخص تک پہنچنا چاہیے، وہاں سے آپ نماز قصر کر سکتے۔ روزہ بھی اسی طرح سے ہے، ابھی آپ نے جانا ہے سفر پہ، تو آپ تیار، آپ گھر میں ناشتہ نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ آپ نے روزہ رکھ کے جانا ہے، وہاں جانا ہے جہاں پہ حد ترخص ہے، جہاں سے شہر کی دیواریں نظر نہیں آتی، شہر کے گھر وغیرہ نظر نہیں آتے، جہاں سے شہر کی اذان کی آواز نہیں آتی، وہاں سے آپ روزہ کھولنا ہے، گھر سے نہیں کھول سکتے ہیں۔ تو سفر کے لیے آمادہ ہونا کافی نہیں ہے کہ انسان نماز کو قصر کرے یا روزے کو قصر کرے۔ یہ ہو گیا تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص مستطیع ہو چکا ہو
لہٰذا حج کے لیے مستطیع ہو چکا، اس پر واجب ہے کہ حج کی تیاری کریں، واجب ہے تیاری کریں. ایسا نہ ہو کہ آرام آرام سے بیٹھے رہیں کہ حج کا جو ہے وہ پروگرام بند ہو جائے، کلوزنگ ہو جائے، ابھی کوئی درخواست نہیں لیتا آپ سے مثلاً، یا کوئی قافلہ نہ ملے. جلدی آپ کو تیاری کرنی ہوتی ہے، قافلہ تلاش کرنا ہے قافلہ تلاش کریں، درخواستیں جمع کرنی درخواستیں جمع کریں، شناختی کارڈ پاسپورٹ وغیرہ بنانے وہ جلدی سے بنائیں، پیسے میں سے کہیں سے لینا ہے وہ لے لیں. یہ آمادگی واجب ہے کہ اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کریں. لوگ سالہا بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، حج واجب ہونے کے بعد بھی بیٹھ جاتے ہیں بیغام، گناہ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہی کہ اس سال حج کرنا تھا، کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا، آمادگی نہیں ہے، اب جانے کا پروگرام نہیں، وہیں سے گناہ شروع ہے. تا ان کی لمحہ و لمحہ اگلے سال تک بھی یہ گناہ میں اضافہ ہوتا ہے، اگلے سال اگر نہیں گیا پھر اور مزید گناہ میں اضافہ ہوتا ہے. جتنی دیر کرتے جائیں نماز میں گناہ پہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، چونکہ حج واجب فوری ہے، واجب فوری ہے، اسی سال جانا واجب ہے اگر جا سکتے ہوں. تو لہٰذا حج واجب ہونے کے بعد حج کی تیاری واجب ہے، حج بھی واجب ہے، حج کے لیے تیاری بھی واجب ہے تاکہ وہ بر وقت حج انجام دے سکے. اگر کسی شخص نے حج کی آمادگی کے لیے خود کو تیار نہ کیا، کوتاہی کی اور اس سال حج پر نہیں پہنچا تو اس کے ذمے حج واجب رہے گا، اور بعد میں جس طرح سے بھی ہو حج بجا لانا واجب ہے. اب اگلے سال 2 لاکھ روپے کا مزید اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، پچھلے سال تو بھائی اتنے لاکھ کا تھا، ابھی ایک زمانے میں 2-2.5 لاکھ میں لوگ جاتے تھے، ابھی 15 لاکھ میں جاؤ بھائی، ابھی اگلے سال 16, 17, 18 لاکھ بن جائے گا. تو پھر اب بہرا وہ پیسے آپ کو دینے ہوں گے، آپ کو جانا ہے. حج ایک دفعہ آ گیا، آپ سستی نہ کریں، آپ اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ نہیں جا سکے کسی طرح سے، پھر اگلے سالوں میں آپ کے لیے زحمت نہیں ہے، اگر ہو گیا جائیں گے، نہیں ہو گیا نہیں. اگر آپ نے سستی کی، نہیں گیا پہلے سال، پھر اگلے سال آپ کو زحمت بھی کرنی ہوگی، وہی مزید پیسے جمع کریں تاکہ حج پہ جا سکے. یہ چوتھا مسئلہ ہو گیا. بچے جو ہیں جب تک بالغ نہ ہوں ان پر جو ہے تکلیف شرعی نہیں ہے، کوئی چیز واجب یا حرام مثلا نہیں ہے، لیکن بچوں کو انجام تکالیف شرعیہ کے لیے آمادہ کرنا واجب ہے، ضروری ہمارے لیے. اس لیے ہمیں حکم ہے جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کرو، سختی کرو، سختی، بچوں پہ سختی کریں. پوچھیں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، نہیں پڑھی تھوڑی سختی کریں، تھوڑا سا ڈانٹنا شروع کریں، تھوڑا سا چہرے کو بگاڑیں، تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کریں، تھوڑا سا غصے کا اظہار کریں، نہ کہ اس طرح کہ وہ بدزن ہو جائے یا بددل ہو جائے. صرف اس کو اتنا اندازہ ہو کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا میں نے کہ نماز میں سستی کی ہے. جس طرح سے بھی ہو اسے وضو کرنے کی، روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اگرچہ اس پر خود واجب نہیں ہے لیکن ماں باپ پہ واجب ہے اسے سکھائیں کہ نماز پڑھے. بہرحال اسے تیار کرنا چاہیے، انجام تکالیف شرع میں مشق دینا چاہیے تاکہ جب یہ بالغ ہو جائے تو اس کے لیے واجبات انجام دینا مشکل نہ ہو، سخت نہ ہو اس کے لیے. یہ بھی ضروری ہے، لازم ہے انسان کے لیے. فقہا نے فرمایا کہ شائستہ ہے، سزاوار ہے انسان کے لیے کہ کفن آمادہ رکھیں اپنے لیے، اور وصیت نامہ لکھیں، اور حق اللہ اور حق الناس ادا کر کے سفر آخرت کے لیے خود کو آمادہ کر لیں. یہی وہ چیز ہے اس کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں. کفن رکھیں گے بدشگونی ہوگی، پھر اسرائیل آ جائے گا،
بھائی تو نے کفن وفن رکھا ہے، جانے کی جلدی ہے، چلو میں آ جاتا ہوں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مستحبات، انسان کے گناہ کم ہو جاتے ہیں، انسان کو آخرت کی یاد رہتی ہے۔ کفن رکھیں اپنے پاس، یہ میرا کفن ہے۔ بعض لوگوں نے ابھی بھی قبریں خریدی ہوئی ہیں اپنے لیے، وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت جو ہیں استاد توسلی کے بارے میں بھی سنا تھا، انہوں نے اپنے لیے قبر لے کے رکھا تھا، اس میں قرآن پڑھتے تھے اسی قبرستان میں۔ ان کی قبر کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا؟ ہاں پتہ ہے، آغا توسلی کی قبر پتہ ہے کدھر ہے؟ وہ آگے وہ آغا اس کے ساتھ آغا سید محمود، ہاں اسے اوپر آسن تھا، تو انہوں نے تیاری کی تھی اپنے لیے مثلا۔ اس طرح بعض ہمارے وہاں بھی ہوتے تھے، بعض لوگ قبر کھود کے بنا کے رکھتے ہیں، خود اس میں بیٹھتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، مثلا مرثیہ، نوحہ، منقبت وغیرہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ پھر وہ قبر نورانی ہو جاتا ہے، انسان کو پھر اپنی قبر سے ڈر نہیں لگتا، آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ آمادگی بھی مستحب ہے، شائستہ ہے انسان کے لیے۔ تو اس میں کفن کا تیار رکھنا اور وصیت نامہ اور حق اللہ اور حق الناس کی ادائیگی، بہرحال جو ہے انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ کسی کا حق ہے تو مجھ سے لے لو، اس حد تک آمادہ ہونا چاہیے، اس حد تک صاف ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو اندازہ کوئی نہیں اٹھے گا کہ میں یعنی آپ کی گردن پہ کسی کا حق نہ ہو۔ اسی طرح حق اللہ بھی آہستہ آہستہ ادا کریں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، مثلا پڑھیں، جو بھی ہیں حق اللہ ادا کریں جہاں تک ہو سکے، حتیٰ لوگوں کے احسانات بھی آپ اگر چکائیں اچھا ہے۔ ابھی یہ مثلا پوچھنا چاہیے، نہیں معلوم کہ مثلا کسی نے آپ کے باپ کے ساتھ نیکی کی ہے، تو آپ اگر مثلا ابھی والد صاحب نہیں ہیں مثلا، تو آپ کو پتہ ہے یار انہوں نے ہمارے مثلا والد پہ، والدہ پہ، بہنوں پہ، بھائیوں پہ خرچہ ہے، تو آہستہ سے بغیر بتائے آپ بھی ان کے لیے خرچیں، تاکہ بھائی ان کے احسانات بھی ادا ہو جائیں، تاکہ آپ کے والدین خوشحال ہو جائیں کہ جنہوں نے ہمارے اوپر احسان کیے تھے، ہم نے وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی حکم ہے اسلام میں کہ ماں باپ ان کے دوستوں کا احترام کریں، کہ یہ میرے والد کا دوست ہے، اس کو لائیں، احترام کریں۔ یہ میری والدہ کا دوست ہے، مثلا سہیلیاں، ابھی تو یہ کلمہ ختم ہو گیا، سب دوست بولنا شروع کیا، ابھی لڑکیوں میں سہیلیاں ہوتی تھی۔ یہاں تو پیغمبر اسلام کی سنت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی جو دوست خواتین ہوتی تھی ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں مثلا، تاکہ وہ ان کے احسانات بھی ادا ہو، جہاں تک ہو سکے انسان ادا کریں، بہتر ہے، خود کو مہیا کر لیں۔ اگر خود کفن پہ جو ہیں جوشن کبیر لکھیں بہت اچھا ہے، خود قلم سے، زعفران سے اگر لکھیں مستحب ہے جوشن کبیر۔ کبھی کتنے دن لگے گا، مہینہ لگے گا آپ کو، 2 مہینے لگیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے لکھیں اور اپنے لیے رکھیں، پھر انسان دیکھیں بہت سارے گناہوں سے دور ہو جائیں گے خالی کفن دیکھنے پر۔ تو یہ مہیا ہونا یہ مستحبات میں سے ہے۔ اور جب انسان اپنے اندر موت کی نشانیاں دیکھ لے، عموماً عام طور پر مومنین کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جانے والا ہوں۔ کافی لوگوں نے مثلا اس طرح کے اشارے کنائے انہوں نے بیان کیے ہیں، مطلب انہیں شاید پتہ چل جاتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس مجھے گھر لے چلیں واپس ہاسپٹل سے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے دن مثلا، تاکہ وہ بچوں میں مر جائے ہاسپٹل میں مرنے کی بجائے۔ مطلب ہمارے دوستوں میں، چاچا زادوں میں ایسا ہوا، ایک سید ہوتا تھا، انہوں نے، ان کے بچوں نے کہا کہ ہم آپ کو بڑے ہاسپٹل لے جائیں، انہوں نے کہا کہ صرف آج رہنے دو، کل لے جاؤ، اتنا بولا، آج رہنے دو مجھے، کل لے جاؤ، اور اسی دن وہ فوت ہو گیا۔ مثلا ان کو اتنا پتہ ہوتا ہے۔
بعض بیماروں میں ایک نشانی ہوتی ہے، یہ احادیث میں بھی غالباً آیا ہوا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیماری ختم ہو جاتی ہے مرنے سے پہلے، یکدم ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ موت کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک دم سے ٹھیک ہو گیا، کھانا پینا اٹھنا نماز شروع کیا اس نے، ہم لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہو گیا، وہ ایک فرصت خداوند اس قدر مہربان اور دے دیتا ہے اس کو، بھئی آپ دیکھو ایک بات کر سکتے ہو، کھا سکتے پی سکتے ہو، بالکل مختصر مدت کے لیے، یہ یوں سمجھو کہ آپ کے مثلا جس طرح سنا موٹر سائیکلوں میں ایک ریزرو پٹرول کے لیے جگہ ہوتی ہے، پھر آپ اس کو اس طرح کا ایک چیز خداوند دے دیتا ہے، یہ آخری ریزرو زندگی ہے تمہاری عمر میں آخری، اس میں بندہ ادھر ادھر فون کریں، دوستوں سے ملیں، اجازت وغیرہ طلب کریں نا، وصیت کرنی ہے کر سکتے ہیں، وہ ایک موت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ مثلا خود کو آخرت کے لیے، سفر آخرت کے لیے مہیا کرنا مستحبات میں سے ہیں۔ تو جب موت کی نشانیاں اپنے اندر نظر آ جائیں تو اس وقت واجب ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کریں یا پھر وصیت کریں کہ بھئی فلاں کے حقوق ہمارے پاس ہے، یہ واپس کرنا ہے، کس کو کیا دینا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر جب موت کی نشانیاں دیکھیں تو وہ بیان کریں۔ اور مسلمانوں پر، ہر مسلمان پر واجب ہے، مسلمان پر واجب ہے، تمام مسلمانوں پر، کہ کفار کی طرف سے اگر خطرات جو ہیں وہ ہماری طرف یا اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف خطرات کفار کی طرف سے ہوں، متوجہ ہو جائیں، اور یہ احتمال ہو کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو ان کے دفاع کے لیے آمادہ ہونا واجب ہے، سب کے اوپر واجب ہے، مہیا ہو جائیں۔ اور نظامی یعنی فوجی اعتبار سے بھی انسان کو آمادہ ہونا چاہیے، اور دوسرے تیسرے حوالوں سے بھی آمادگی واجب ہے۔